بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قصد بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزے کو افطار کر دے، غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے، اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ فائدے میں لکھا ہے کہ بعض علماء کا مذہب، جن میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ وغیرہ حضرات بھی ہیں، اس حدیث کی بنا پر یہ ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے کو بلا وجہ کھو دیا، اس کی قضا ہو ہی نہیں سکتی، چاہے عمر بھر روزے رکھتا رہے۔ مگر جمہور فقیہ کے نزدیک اگر رمضان کا روزہ رکھا ہی نہیں تو ایک روزے کے بدلے میں ایک روزے سے قضا ہو جائے گی، اور اگر روزہ رکھ کر توڑ دیا تو قضا کے ایک روزے کے علاوہ 2 مہینے کے روزے کفارے کے ادا کرنے سے فرض ذمہ سے ساقط ہو جاتا ہے۔ البتہ وہ برکت اور فضیلت جو رمضان المبارک کی ہے ہاتھ نہیں آ سکتی، اور اس حدیث پاک کا مطلب یہی ہے کہ وہ برکت ہاتھ نہیں آ سکتی جو رمضان شریف میں روزہ رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ اس حالت میں ہے کہ بعد میں قضا بھی کرے، اور اگر سرے سے رکھے ہی نہیں، جیسا کہ اس زمانے کے بعد فاسق کی حالت ہے، تو اس کی گمراہی کا کیا پوچھنا۔ روزہ رکان اسلام سے ایک رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ارشاد فرمائی ہے۔ سب سے اول توحید اور رسالت کا اقرار، اس کے بعد اسلام کے 4 مشہور رکن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ کتنے مسلمان ہیں جو مردم شماری میں مسلمان شمار ہوتے ہیں، لیکن ان 5 میں سے ایک کے بھی کرنے والے نہیں۔ حتیٰ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اسلام کی بنیاد 3 چیزیں پر ہے: کلمہ شہادت، نماز، روزہ۔ جو شخص ان میں سے ایک بھی چھوڑ دے وہ کافر ہے، اس کا خون کر دینا حلال ہے۔ علماء نے ان جیسی روایت کو انکار کے ساتھ مقتد کیا ہے ہو یا کوئی تعدیل فرمائی ہو، مگر اس سے انکار نہیں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ایسے لوگوں کے بارے میں ہیں، سخت سے سخت وارد ہوئے ہیں، فرائض کی ادا کرنے میں ہی کوتاہی کرنے والوں کو اللہ کے قہر سے بہت ہی زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ موت سے کسی کو چارہ نہیں۔ دنیا کی عیش و عشرت بہت جلد چھوٹنے والی چیز ہے، کارآمد چیز صرف اللہ کی طاعت ہے۔ بہت سے جاہل تو اتنے ہی پر کافیت کرتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتے، لیکن بہت سے بددین زبان سے بھی اس قسم کے الفاظ بک دیتے ہیں کہ جو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ مثلا روزہ وہ رکھے جس کے گھر کھانے کو نہ ہو، یا ہمیں بھوکا مارنے سے اللہ کو کیا مل جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے لفظ سے بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور بہت غور اہتمام سے ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ دین کی چھوٹی سی چھوٹی بات پر تمسخیر اور مذاق اڑانا بھی کفر کا سبب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص عمر بھر نماز نہ پڑھے، کبھی بھی روزہ نہ رکھے، اسی طرح اور کوئی فرائض نہ کرے، بشرط یہ کہ اس کا منکر نہ ہو، وہ کافر نہیں۔ جس فرائض کو ادا نہیں کرتا اس کا گناہ ہوتا ہے، اور جو اعمال ادا کرتا ہے ان کا اجر ملتا ہے، لیکن دین کی کسی ادنی سے ادنی بات کا تمسخیر بھی کفر ہے، جس سے اور بھی تمام قبر کے نماز، روزہ، نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ بہت زیادہ قابل لحاظ امر ہے، اس لیے روزے کے متعلق بھی کوئی ایسا لفظ ہرگز نہ کہیں، اور اگر تمسخیر وغیرہ نہ کریں تو تب بھی بغیر عذر افطار کرنے والوں کے فاسق ہیں۔ حتیٰ کہ فقیہ نے تصریح کی ہے کہ جو شخص رمضان میں اعلان بغیر عذر کے کھاوے
اس کو قتل کیا جاوے، لیکن قتل پر اگر اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے قدرت نہ ہو کہ یہ کام میر المومنین کا ہے، تو اس فرض سے کوئی بھی سبکدوش نہیں کہ اس کی ناپاک حرکت اور ظاہر نفرت کرے، اور اس سے کم تو ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں کہ اس کو دل سے برا سمجھے۔ حق تعالی شانہ اپنے مطیع بندوں کے طفیل مجھے بھی نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما دے کہ سب سے زیادہ کوتاہی کرنے والوں میں ہوں۔ فصل اول میں 10 حدیثیں کافی سمجھتا ہوں کہ ماننے والے کے لیے ایک بھی کافی ہے، جو چاہے، اور نہ ماننے والے کے لیے جتنا بھی لکھا جائے بیکار ہے۔ حق تعالی شانہ سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔